يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس افراتفری والی دنیا کے اندر ایک بچہ پڑھائی شروع کرنے سے اپنا ماسٹرز کرنے تک یعنی ایم اے کرنے تک ایوریج 200 کتابیں پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، اس کے حوالے دیتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اس تمام پروسیس کے اندر ہر چیز کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے۔ گھر میں ایک سوئی سے گھر کی پوری کنسٹرکشن تک صرف ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک سیکنڈری چیز بن چکی ہوئی ہے، یعنی آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی۔ لیکن وہ دن یاد رکھیے گا جب یہ کھڑا ہو جائے گا آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور حجت قائم کرے گا کہ اس شخص نے مجھے نظر انداز کیا، پھر آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سورہ النساء کا 4تھا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، کن کو؟ امہاتکم تمہاری ماؤں کو۔ یہ حرمت کے رشتے بیان کیے جا رہے ہیں اب، جن سے انسان کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، واماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی ارضعنکم وہ والی مائیں جنہوں نے تمہیں رضاعت کی یعنی تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ جو رضاعت کی وجہ سے بنی، جو دودھ پلانے کی وجہ سے بنی۔ دوستو، یہاں پر تھوڑا سا ہم ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ رضاعت کب جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو مختلف احادیث اور بی بی عائشہ ام المؤمنین کے مطابق بھی رضاعت کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور رضاعت کا جو مدت ہے، رضاعت کی مدت وہ 2 سال سے پہلے کی ہے، 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمْ اور وہ والی گود میں پلنے والی بیٹیاں، لڑکیاں، اللاتی جو فی حجورکم تمہاری سرپرستی میں ہے، یعنی وہ ہیں تو کسی اور مرد کی بیٹیاں، لیکن کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح ہو گیا تو اب وہ ربائب کے درجے میں آئیں گی، وہ سرپرستی کے درجے میں آئیں گی، وہ بھی حرام ہوں گی۔ من النسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، نکاح کے بعد ہم بستری کی، بہن جن کے ساتھ، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ اور اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، بہن ان کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تمہارے اوپر ان سے نکاح کرنے میں، جناح کا مطلب گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ اور بیویاں، أَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، حلائل عربی میں بہو کو کہتے ہیں، لیکن وہ بیٹے الذین من اصلابکم وہ تمہاری صلب میں سے ہوں، تمہاری نسل میں سے ہوں،
ون تجمعو اور جمع کرنا بین الاختین دو بہنوں کا یہ بھی حرام ہو گیا الا ما قد سلف لیکن جو ہو چکا وہ ہو چکا. مراد یہ نہیں کہ جو پہلے نکاح ہو گیا اسلام کے اندر تو وہ ابھی بھی دو بہنیں رکھنے کی اجازت ہوگی، نہیں، بلکہ کئی اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے نکاح میں دو بہنیں ہیں. تو آپ نے کہا جس کا دل چاہتا ہے جس کو تم اپنی بیوی رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، دوسری کو طلاق دے دو. لیکن وہ عورتیں جو وفات پا گئیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہیں غفور اور رحیم. والمحصنات اور وہ پاک دامن عورتیں، شادی شدہ یہاں پر مراد ہے میرڈ، یعنی وہ مسلمانوں کے اندر مومنوں کے اندر جو بھی وہ شادی شدہ عورت ہوگی وہ دوسرے کے لیے حرام ہے جب تک کہ اس کو طلاق نہ ہو جائے یا اس کا شوہر فوت نہ ہو جائے. من النساء عورتوں میں سے الا ما ملکت ما سوائے ان عورتوں کے جو شادی شدہ ہوں مگر ایمانکم تمہاری اب ملکیت بن چکی، یعنی تمہاری لونڈیاں بن چکی. کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ سب تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا. وَأُحِلَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے حلال کر دیا ما وراء اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں، ذالکم تمہارے لیے، ان تبتغوا کہ تم اب تلاش کرو، تم چاہو تو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین برائی سے بچنے کے لیے. مقصد نکاح کا برائی سے بچنے کے لیے کرنا چاہیے. مال دو یعنی ان کا مہر ادا کرو اور ان سے نکاح کرو. غیر مصافحین مگر اس کے پیش نظر مقصد ہرگز شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پاکیزگی ہونی چاہیے. فمستمتعتم اور اگر تم نے فائدہ اٹھا لیا بہی ان سے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو پھر ادا کرو، اجورہن ان کا مہر، فریدہ جو بھی تم نے مقرر کیا. یہ اتنا ضروری ہے دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج الوداع کے خطبے کے اندر بھی شامل کیا ہے. ولا جناح علیکم لیکن تمہارے اوپر گناہ نہیں، گناہ کو کہتے ہیں، فیما جو کہ تراضیتم تم رضامندی سے، بھی اس میں سے، من بعد الفریضہ جو کوئی مقرر ہوا تھا رضامندی سے اگر تم طے کرنا چاہو، ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو. ان اللہ کان اور بے شک اللہ ہیں، علیمن جاننے والے اور حکیمن اور حکمت والے. ومن لم یستطع اگر تمہارے اندر طاقت نہیں، تم افورڈ نہیں کر سکتے، منکم طولن کا مطلب ہوتا ہے افورڈ کرنا، اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کی قوت نہیں، ان ینکح المحصنات کہ تم نکاح کرو کسی محسن عورت سے، یعنی پاک دامن، پاک باز، المؤمنات آزاد عورت کے ساتھ تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فَمِمَّا مَلَكَتْ تو پھر جو، فمن کا مطلب ہوتا ہے پھر ان سے، ما جو، ملکت تمہاری ملکیت کے اندر ہیں، ایمانکم یعنی اب تمہاری لونڈیاں ہیں، من فتیاتکم المؤمنات فتیاتکم وہ لڑکیاں، ان سے اور وہ مومن بھی ہوں ان سے نکاح کر لو. واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ بخوبی تمہارے اعمال کو جانتا ہے. بعدکم من بعد تم آپس میں ایک ہی ہو یعنی تمہارا نسب ایک ہی ہے. فانکحوہن اگر تم ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن کس کے ساتھ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. اذن اجازت کو کہتے ہیں، اہل ہنہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جہاں بھی یہ استعمال ہو رہا ہو یہ مؤنث پلورل کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اہل کا مطلب ہوتا ہے مالک،
ان کی مالک سے رضامندی حاصل کریں، ان کے لیے ان کو مہر ادا کریں اور پھر ان سے نکاح کریں، جیسے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے وَآتُوهُنَّ، اور ان کو ادا کرو اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، عمدہ طریقے سے۔ تو بعض علماء کے نزدیک جب کوئی ایک لونڈی ایک آزاد مرد کے نکاح کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بھی آزادی حاصل کر جاتی ہے۔ محصناتین، پاک دامن، غیر مصافحات، اور جو بدکاریاں نہیں کرتی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو، اپنے نقطہ نظر کے اندر یہ رکھو ولا متخذات، اور وہ بنانے والی نہ ہوں، کیا نہیں بنانے والی ہوں، اخذ نہ کرنے والی ہوں، اخدان، خفیہ دوستیاں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور احسن کہتے ہیں جی جو لونڈی نکاح کے اندر آ جائے، تو وہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ علماء کے نزدیک وہ آزادی حاصل کر جاتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ لونڈیاں ہوتی ہیں وہ آزاد عورتوں کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر فال نہیں کر رہی ہوتی۔ فلا احسن فإن آتینا، اگر وہ لونڈیاں نکاح میں آ گئیں، فإن آتینا بفاحشہ، اور اگر وہ کرتی ہیں بفاحشہ کوئی برائی کا کام، یعنی کوئی زناکاری ان سے ہوتی ہے، فعلیہن، تو ان کے اوپر ہے نصف ما علی المحصنات، ان عورتوں کی نسبت جو آزاد مومن عورتیں تھیں، آدھا، یعنی آزاد مومن عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے 80، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم ہوگی، لیکن ان کے بارے میں یہ سزا ہے کہ ان کو بس 50 کوڑے لگیں گے، رجم نہیں کیا جائے گا ان کو، من العذاب، اس عذاب میں سے، یعنی اس سزا میں سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہوں گناہ میں مبتلا ہونے سے۔ العنت کا مطلب ہوتا ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے، منکم، تم میں سے۔ لیکن پہلی کیٹیگری یہ ہونی چاہیے، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک انسان آزاد مومن عورت سے ہی نکاح کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت غفور ہیں، بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي